اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگرد مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے کلمی آثار کی جمعآوری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مقدمتاً آپ کی خدمت میں اس مطلب کو ذکر کرتا چلوں کہ علماء شیعہ کو ہمیشہ سے اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے مشکلات کا سامنا رہا ہے طول تاریخ میں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی نامی ایک معروف عالم دین ہیں نجف اشرف کے، وہ ایک خط تحریر کرتے ہیں سید نجم الحسن ہندی، ایک مشہور و معروف عالم دین ہیں ان کے نام، اور اس خط میں تحریر کرتے ہیں کہ میں نے قادیانیوں کے رد پر ایک بے نظیر اور نایاب کتاب تحریر کی ہے جس کی اشاعت کے لیے میرے پاس رقم موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک کتاب تحریر کی تھی اور اس کتاب کی اشاعت کے لیے میں نے اپنے گھر کا سامان فروخت کر دیا۔ اب اس کتاب کی اشاعت کے لیے میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا سامان ہے کہ جسے میں فروخت کر کے اس کتاب کی اشاعت کر سکوں، لہٰذا اگر آپ کے پاس امکانات ہوں تو آپ اس کتاب کی اشاعت میں میری مدد کریں۔ اس ماجرا کو دیکھنے سے اور اسے پڑھنے سے یہ بات بطور واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ علماء تشیع کو ہمیشہ سے اپنی کتابوں کی اشاعت کے لیے مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، علماء شیعہ طول تاریخ میں وہ افراد جو مال دنیا کے پیچھے نہیں ہوتے، جو صرف تحصیل علم کے پیچھے ہوتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ فدا کر دیں، قربان کر دیں، ایسے افراد مالی مشکلات میں ہمیشہ سے مبتلا رہے ہیں، اور جب یہ کسی علمی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس علمی نتیجے کی تشہیر کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اس چیز کی طرف واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ میں شیعہ علماء کی کلمی آثار کی اشاعت میں انہیں مشکلات کا سامنا رہا اور وہ کلمی آثار ضائع ہو گئے، یعنی نااہل افراد کے ہاتھوں میں چلے گئے۔ وہ افراد جو ان کتابوں کی ارزش کو اور ان کی وقعت کو نہیں جانتے تھے، اس قسم پرسی کے عالم میں جب وہ کتابوں کو تحریر کرتے اور وہ کتابیں پبلش نہ ہو پاتیں اور وراثت میں ورثہ تک منتقل ہو جاتیں، اور ورثہ اگر اہل علم نہ ہوتے تو وہ انہیں ردی کے بھاؤ بیچ دیتے، پھینک دیتے، ضائع کر دیتے۔ بس اوقات بعض لوگ انہیں میراث خاندانی شمار کرتے اور اپنے خاندان میں ہی منتقل کرتے رہتے، در نتیجہ وہ کتاب منظر عام پر نہ آتی اور خاندان ہی میں ایک دوسرے کے ہاتھ منتقل ہوتے ہوتے نابود ہو جاتی۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہی نایاب کتابیں ردی کے بھاؤ بکنا شروع ہو جاتی۔ بس اوقات نااہل افراد انہیں سمجھتے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے اوراق ارزش نہیں رکھتے، تو ان اوراق کے اندر، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کاغذ کے اندر منوڈا ڈال کے دے دیا، جو ہے اخبار کے اندر سبزی کو ڈال کر دھاگا باندھ کے دے دیا جاتا ہے، ایسے ہی نایاب کتابوں کے ساتھ سلوک برتا جاتا۔ یہ نایاب کتابیں رفتہ رفتہ مرور زمان کے ساتھ ضائع ہو گئیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ مرعشی نجفی کی زندگی میں کتابوں کی اہمیت کو اور ان کی قدر و قیمت کو پہچاننے کے بعد ان کو محفوظ رکھنے کا ایک نایاب واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یوں تو آیت اللہ مرعشی نجفی کو اپنے والدین سے، والد سے، آباء و اجداد سے ارث میں بے شمار کتابیں
ملی تھی جو ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اس وقت انہیں صرف کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، نایاب کلمی آثار کی جمعوری کا شوق ابھی ان کے اندر وجود میں نہیں آیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں درس پہ جا رہا تھا، میں نے راستے میں نجف اشرف میں گزرتے ہوئے ایک کاروان سرا جس کا نام قیصریہ ہے، اس کے اندر متعدد علماء کو جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ میں بھی اس کاروان میں جا کے دیکھوں کہ یہ علماء وہاں کس مقصد کی خاطر جا رہے ہیں۔ جب میں گیا اندر، کاروان کے اندر جا کر میں نے کیا مشاہدہ کیا کہ وہاں علماء نے ایک شخص کا احاطہ کر رکھا ہے اور اس شخص کو اپنی کتابیں فروخت کر رہے ہیں، اور وہ شخص بھی علماء کی منہ مانگی قیمت انہیں ادا کر رہا ہے اور وہ کتابیں لے رہا ہے۔ مجھے نہایت تعجب ہوا اس بات پر کہ معمولاً کتابوں کی یا کسی بھی جنس کی خریداری کے لیے بھاؤتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کتاب بیچنے والا جس رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، خریدار فوراً ایکسیپٹ کر رہا ہے اور رقم ادا کر کے کتاب کو سائڈ پہ رکھ رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خود جب بازار میں جاتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کے لیے تو اس کا بھاؤ کرتے ہیں کہ بھئی کتنے میں ہے، اتنے میرے پاس نہیں ہے، اتنے میں مجھے دے دو۔ یہ بغیر بھاؤتاؤ کے کتاب خرید رہا ہے اور کسی قسم کی جو ہے وہ قیمت میں کمی نہیں لا رہا، بلکہ منہ مانگی قیمت ادا کر رہا ہے۔ مجھے اس شخص پر شک ہوا، لہٰذا میں نے اس شخص کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی کہ یہ شخص کون ہے، اور میں تحقیقات میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ برطانیہ کی سفارت خانے کا ایک دلال ہے جو نجف اشرف سے نایاب کلمی قیمتی نسخے خریداری کرتا ہے اور جا کر برطانیہ کے سفارت خانے میں ہفتے میں ایک دفعہ جا کر جمع کروا دیتا ہے۔ نئی آئندہ کی کتابوں کی خریداری کے لیے رقم وہاں سے وصول کرتا ہے اور پھر دوبارہ آ کر انہی علمی محافل میں اور علمی حلقوں میں آ کر ایسی نایاب کلمی نسخوں کی خریداری کرتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کے اس عمل کو دیکھ کر میرا ضمیر جاگ گیا اور میری غیرت تشیع نے مجھے یہ کہا کہ آج کے بعد مرعشی نجفی تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ کلمی آثار تشیع جو اس طرح سے نابود ہو رہے ہیں اور اسے یہ اجانب لے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں، یہ تو عیسائی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، انہیں ہمارے کلمی آثار کی کیا ضرورت ہے؟ یقینی بات ہے ہمارے کلمی آثار میں ایسے گوہر بہا خزانے موجود ہیں جن کی سرقت کی خاطر یہ اسے کوڑیوں کے داموں خرید رہے ہیں اور وہاں پر منتقل کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے خود سے یہ پختہ ارادہ کیا کہ مرعشی تم نے یہ کتابیں وہاں نہیں جانے دینی، لہٰذا ہر ممکن کوشش سے تم نے ان کتابوں کو خریدنا ہے اور انہیں اپنے پاس جمع کرنا ہے۔ لہٰذا اس وقت سے مرعشی نجفی نے یہ تہیہ کیا کہ گراں بہا کلمی آثار کو جمعوری کریں گے اور انہیں خریدیں گے قبل اس کے کہ وہ سفارت کا دلال ان کتابوں کو خرید لے اور سفارت کے حوالے کر دے۔ لہٰذا مرعشی نجفی اس صدد میں ہوتے تھے، لہٰذا تلاش کرتے تھے کہ کتابیں کہاں کہاں موجود ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ یورپ کے مختلف ممالک کے کتاب خانوں کو تلاش کریں، آپ رشیا کے مختلف کتاب خانوں کو تلاش کریں، برطانیہ کے مختلف کتاب خانوں میں دیکھیں، امریکہ کے یا دوسرے ممالک کے مختلف کتاب خانوں میں دیکھیں، تو وہاں پر آپ کو اسلامی ممالک سے سرقت شدہ گراں بہا کلمی نسخے موجود ملیں گے کہ جو ان کی لائبریریوں میں موجود ہے، جبکہ وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، یعنی ہمارے انحصار میں نہیں رہنے چاہیے، لیکن ہماری میراث ہے تو ہمارے پاس اصلی نسخہ ہونا چاہیے، وہ اس کی کاپی لے جائیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا اصلی نسخہ جو ہماری میراث ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کل کو کوئی بھی ہماری میراث کے متعلق سوال اٹھائے تو ہم اصل پروف سامنے لے کر آئیں کہ دیکھو یہ ہماری میراث ہے اور ہمارے علماء نے اس کو تحریر کیا ہے اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خود بعض تحقیقات کے مطابق برطانیہ کے کتاب خانوں میں 40,000 سے زائد خطی نسخے موجود ہیں کہ جو اسلامی ممالک سے وہاں پر منتقل ہوئے ہیں، اور خطی کلمی نسخے اسلامی ممالک کی میراث کے طور پر پہچانے جانے چاہیے، جبکہ وہ اس طرح سے پہچانے نہیں جا رہے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔ مثلا آپ خود دیکھ لیں کہ ابن سینا کی کتاب
قانون جو ہے وہ 1594 میں روم کے اندر پبلش ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر تحقیقات کی جاتی ہیں، اور اسی تحقیقات کے نتیجے میں آج کا علم طب جو ہے، جو جدید میڈیکل سائنس ہے، اس کی بنیاد یہی ابو علی سینا کی کتاب قانون ہے۔ تو اگر یہ کتاب مسلمانوں کے پاس ہوتی، مسلمان اس کے اوپر تحقیقات کرتے، مسلمانوں کے اوپر پاس وسائل بھی موجود ہوتے تحقیقات کرنے کے، تو آج یہ کتابیں مسلمانوں کو اس ترقی کے مراحل پر لے جاتی جو آج مغربی ممالک اس ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ ہماری انحطاط اور ہماری زبوحالی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے محققین کو ان کتابوں کی اشاعت کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس تحقیقات کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پریکٹیکل کرنے کے لیے اور تجربات کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہوتا تھا، جس وجہ سے وہ مشکلات میں مبتلا رہتے تھے۔ ایسے میں حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ان محققین کو، ان سائنسدانوں کو، ان تحقیقات کرنے والے علماء کو سپورٹ کریں، جبکہ حکمران بھی انہیں سپورٹ نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے ہیں، محققین کو سپورٹ نہیں کیا جاتا، ان کی مدد نہیں کی جاتی، ان کی پشت پناہی نہیں کی جاتی، لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے ممالک میں جو کوئی بھی نابغہ افراد ہیں فوراً انہیں وہاں پہ مغربی ممالک جو ہیں وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں، وہاں ان کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں، اپنے ممالک میں انہیں لے جاتے ہیں، اور وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کی تحقیقات انہی مغربی ممالک کے میراث کے طور پر اور انہی کے نام پر وہاں پر ثبت ہو جاتی ہے، اور اس کا اسلامی ممالک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ متعدد مثالیں آپ اپنی زندگی میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ مرعشی نجفی پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھئی جب کتاب اصل موجود ہے، یعنی ہمارے پاس ایک پبلش شدہ کتاب بازار میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو آپ کلمی نسخہ خریداری کرنے پر کیوں ترجیح دیتے ہیں اور کیوں اس قدر سرمایہ خرچ کرتے ہیں؟ وہ اس حقیقت سے غافل تھے کہ یہ جو آج کل کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اس کتاب کے پیچھے ایک کلمی نسخہ ہونا ضروری ہے کہ جو اس کتاب کی پشت پناہی کرے، جو یہ ثابت کر سکے کہ اس کتاب کے مصنف نے واقعاً یہی مطالب تحریر کیے ہیں جو آج پبلش شدہ کتاب میں موجود ہے، وگرنہ کوئی بھی شخص آ کر کہہ سکتا ہے کہ اس کتاب میں موجود مطالب جو ہیں وہ جعلی ہیں، من گھڑت ہیں اور نادرست ہیں۔ آپ خود دیکھتے ہیں نہج البلاغہ پر یہی اعتراض کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ میں موجود خطبات مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے خطبات نہیں ہیں، بلکہ انہیں سید رضی نے گھڑا ہے اور انہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی طرف نسبت دے دی ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر ہم جائیں وہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یا ان سے پہلے کی بھی اگر نایاب کتابیں موجود ہوں کہ جو اس نہج البلاغہ کو سپورٹ کریں اور بتائیں کہ نہیں، یہ جو نہج البلاغہ کے اندر موجود خطبات ہیں یہ نہج البلاغہ کے مصنف کے اس کتاب میں لانے سے پہلے کلمی آثار میں موجود تھے، چاہے وہ اہل سنت کے منابع میں ہوں، چاہے وہ اہل تشیع کے منابع میں ہوں، اور وہ کلمی آثار ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اسے ریفرنس کے طور پر سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا کلمی آثار کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو آیت اللہ مرعشی نجفی نے اپنی زندگی میں ان قلمی آثار کی خریداری کے لیے بہت مشقت کی، بہت زحمت کی، حتیٰ کہ جیل تک میں گئے آیت اللہ مرعشی نجفی کتابوں کی خریداری کے جرم میں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت اللہ مرعشی نجفی کو نجف اشرف میں 2 گراں بہا کتابیں ملتی ہیں جن کا نام ہے ریاض العلماء۔ یہ ریاض العلماء نامی کتاب 300 سال سے بھی زائد خدمت کی کتاب ہے که از جمله اون کتاب ها که فعلا در تحت طبع است کتاب شریف ریاض العلماء است که این یگانه چیزی است که سالیان دراز تقریبا از 300 سال بیشتر است از تالیف این میگذره و علما در پی ای بودن که این نسخه کجاست، چقدرها زحمت کشیدن و نیافتن. به فضل الهی و کرم فرزانت بر اینکه او به برکت ائمه اطهار در نجف اشرف 2 جلدش نصیب حقیر شد، پیدا کرد. 10 جلد است. 1 جلدش هم در قم پیدا شده است و اون 2 جلدی که در نجف پیدا شده است چون دیدم از ملک حقیر خواهد خارج شد، انگلیس ها مسلط بودن و خواستن نسخه را از ما بگیرن، خلاصه ببرن به لندن.
بنده مجبور شدم این نسخه را در دسترس عده‌ای از فضلا گذاشتم که شبانه روز مشغول بودیم تا استنساخ شد. اس کے دو نسخے آیت اللہ مرعشی نجفی کو نجف اشرف میں ملتے ہیں، ایک نسخہ ان کو ایران کے اندر آ کر ملتا ہے، 3 نسخے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ نسخے جو نجف اشرف میں ان کو ملتے ہیں، آیت اللہ مرعشی نجفی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی 2 نسخوں کے پیچھے برطانیہ کا سفارت خانہ بھی پڑا ہوا ہے، اور میں نے ان کتابوں کو خرید لیا ہے، طاقت برطانیہ کے پاس ہے، وہ ان قلمی نسخوں کو زبردستی بھی مجھ سے چھین سکتا ہے، لہٰذا مجھے ان نسخوں کی حفاظت کرنا ہے اور انہیں اسلامی میراث کے طور پر محفوظ کرنا ہے۔ ایسے میں آیت اللہ مرعشی نجفی ان 2 کتابوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور متعدد علماء کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کی تنسیخ کریں، نسخہ برداری کریں، اس کی کاپی کریں۔ علماء بھی دن رات محنت کر کے ان 2 نسخوں کو ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کی نسخہ برداری کرتے ہیں۔ جب نسخہ برداری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اسے اصل کے ساتھ مقایسہ کیا جاتا ہے اور اس کی درستگی پر مہر تثبیت ثبت کر دی جاتی ہے۔ بعد میں یہی 2 نسخے جو ریاض العلماء کے ہیں، اسے برطانیہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ مرعشی نجفی سے چھین لیتا ہے اور اپنے پاس لے جاتا ہے، اور یہی ریاض العلماء کے یہی 2 نسخے جو آیت اللہ مرعشی نجفی کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ ایک نسخہ جو انہیں ایران سے دوبارہ ملتا ہے، اس کی اشاعت ہوتی ہے، اور آج جو ریاض العلماء کے نسخے ہیں یہ آیت اللہ مرعشی نجفی کی اس کاوش کا نتیجہ ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ تشیع میں آیت اللہ مرعشی نجفی ایک ایسے واحد عالم دین ہیں جنہوں نے قلمی آثار کی خریداری کے لیے بے نظیر جدوجہد کی ہے۔ یعنی طول تاریخ تشیع میں آپ کو ایسا عالم نہیں ملے گا جس نے بے نظیر زحمت کی ہو اور اس زحمت کا نتیجہ بھی اسے ملا ہو اور گراں بہا کتابیں اس کے پاس موجود ہوں۔ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، آیت اللہ مرعشی نجفی نے قلمی آثار کی جمعآوری میں انفرادی کتاب خانہ، سرکاری نہیں، دوسرے ممالک میں جو کتاب خانے موجود ہیں وہ سرکاری ہیں، آیت اللہ مرعشی نجفی کا ذاتی کتاب خانہ ہے جو انہوں نے وقف کیا ہے عالم اسلام کے لیے۔ تیسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ مرعشی نجفی کے اس قلمی کتاب خانے میں 80,000 سے زائد موضوعات پر کتابیں موجود ہیں کہ جن کی جلدوں کی تعداد 40,000 ہے، اور بعض ایسی جلدیں بھی ہیں کہ جن میں متعدد عناوین کے اوپر قلمی کتابیں اور قلمی نسخے جو ہیں وہ ایک مجلد کے اندر تدوین ہو کر مجلد کی صورت میں آ چکے ہیں۔ اور تیسرے مرحلے میں آیت اللہ مرعشی نجفی کے کتاب خانے میں 2000 سال سے پرانی کتابیں بھی موجود ہیں، اور صرف مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی کتابیں بھی موجود ہیں، تاریخ سے متعلق کتابیں موجود ہیں، تمام اسلامی اور غیر اسلامی علوم سے متعلق قلمی آثار آیت اللہ مرعشی نجفی کے کتاب خانے میں موجود ہیں۔ آیت اللہ نجفی خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز میں درس کے لیے جا رہا تھا، میں راستے میں جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی بغل میں 2 قلمی آثار موجود ہیں اور وہ انہیں فروخت کرنے کے ارادے سے کہیں مارکیٹ میں جا رہا ہے۔ میں نے اس کو راستے میں پکڑ لیا اور اس سے وہ قلمی آثار خریداری کا مطالبہ کیا، آپس میں ریٹ طے ہو گئے، لیکن میرے پاس کوئی رقم موجود نہیں تھی۔ فوراً میں نے اس کو کہا تم یہاں تھوڑی دیر ٹھہرو، میں تمہیں ابھی رقم لا کر دیتا ہوں۔ فوراً مارکیٹ جاتے ہیں، اپنی ابا اپنی قبا فروخت کرتے ہیں اور اس کی قیمت لا کر اس بوڑھے شخص کو دیتے ہیں اور وہ قلمی نسخے اس سے حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے آیت اللہ مرعشی نجفی نے قلمی آثار خریداری کیے ہیں۔ آج بھی اگر آپ قم المقدسہ میں آیت اللہ مرعشی نجفی کی لائبریری میں جائیں تو وہاں آپ کو متعدد ایسے نسخے ملیں گے کہ جن کے اوپر آیت اللہ مرعشی نجفی نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس کتاب کو میں نے 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی اجرت میں خریدا ہے، اس کتاب کو 3 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی اجرت پر خریدا ہے، اس کتاب کو 5 مرتبہ 6 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی اجرت پر خریدا ہے، 2 سال کی نماز کی اجرت پر خریدا ہے، 2 مہینے کے روزوں کی اجرت پر خریدا ہے، 6 مہینے کے روزوں کی
اجرت پر خریدا ہے۔ بعض کتابیں تو ایسی بھی ہیں کہ جن کے نیچے آیت اللہ نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو میں نے ایک ایسے عالم میں خریدا ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا پیاسا تھا، یعنی میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، فقط اجارے کی نماز پڑھ رہا تھا، روزہ رکھ رہا تھا تاکہ اس کی اجرت سے کتاب خرید سکوں، اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، میں 20 گھنٹے سے بھوکا تھا اور محنت مزدوری کر رہا تھا۔ رات کو آیت اللہ مرعشی نجفی بھی بدھ کی رات کو، یعنی جمعرات کو، چونکہ حوزہ علمیہ نجف کی اور حوزہ علمیہ قم کی آج کل بھی چھٹی ہوتی ہے، بدھ کی رات کو درس پڑھنے کے بعد بدھ سے جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے، اس رات کو آیت اللہ مرعشی نجفی باقاعدہ کارخانوں میں جا کر کام کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے تاکہ اس رقم سے کتابیں خرید سکیں۔ تو اس اعتبار سے آیت اللہ مرعشی نجفی نے عالم اسلام کی ایک بہت ہی عظیم خدمت کی ہے، اور پھر اس تمام سرمایے کو اپنے میراث کے طور پر بچوں کے سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ اسے عالم اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے ایک لائبریری میں، کہ جہاں تمام آیت اللہ مرعشی نجفی کے یہ گراں بہا آثار موجود ہیں، اور آج بھی تمام دیکھنے والوں کے لیے اور استفادہ کرنے والوں کے لیے موجود ہیں تاکہ وہ ان سے آ کر استفادہ کریں۔ تو اس اعتبار سے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شیخ سید شہاب الدین مرعشی نجفی نے عالم اسلام کی جو خدمت کی ہے، یہ ایک بے نظیر خدمت ہے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اور جب تک عالم اسلام میں ایسے محققین کی جو آراء ہیں جو آیت اللہ مرعشی نجفی کے توسط سے پہنچی ہیں، یعنی ان کے ان کتاب خانے اور ان قلمی آثار کی جمعآوری کے نتیجے میں معاشرے میں پہنچی ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی کا نام ہمیشہ ابد تک جاری اور زندہ رہے گا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے حالات زندگی کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔